السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ توبۃ النسو آج کی قسط نمبر 6 ہے، اور قسط نمبر 6 میں نسو کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے قسط نمبر 5 میں کہ نسو جو تھا وہ اپنا احتساب کرتا ہے۔ جب وہ خواب کی کیفیت سے اٹھتا ہے تو وہ اپنا احتساب کرتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ تو بہت غفلت کی زندگی گزارتا رہا ہے، اور اس کے بچوں کی جو بگڑی ہوئی حالت ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ جب تک نسو احتساب کرتا تھا اپنے تئیں دین سے بے بہرا، ایمان سے بے نصیب، نجات سے دور، ہلاکت و تباہی سے قریب پاتا تھا۔ جس عملے نیک پر نظر کرتا یا تو سرے سے اس کے اعمال نامے میں تھا ہی نہیں، اور تھا بھی تو ایک عمل اور سینکڑوں رکھنے، ہزاروں فساد، دو چار نمازیں بھی تو کاہلی اور بے دلی اور ریا سے خالی نہیں۔ کبھی جاڑے کے دنوں میں یا افطار و سحور میں شریک ہونے کی نظر سے جو روزے رکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان میں دکھاوے اور ظاہر داری کا نقص تو تھا ہی، تکلیف کی شکایت سے نیکی برباد، گناہ لازم۔ کبھی کسی بھوکے ننگے کو وہ چیز جو اپنے مصرف کی نہ تھی دی تو اس کو یوں حقارت کیا کہ ایک دفعہ دے کر 100 بار احسان جتایا۔ ٹھیک ہے، ان خیالات نے نسو کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ بے اختیار ہو کر رویا اور کہنے لگا کہ الہی، مجھ سے زیادہ نالائق، ناپکار، ناقص، ناہنجار بھی کوئی شخص ہوگا؟ میں نے اپنی ساری عمر تیری نافرمانی میں کاٹی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یا پیدا ہوا ہوتا تو معصیت پر قدرت نہ رکھتا۔ کوئی ایسی سخت مصیبت مجھ پر پڑتی کہ سر کھجانے کی فرصت نہ دیتی، مجھ پر بجلی نہ گری، آسمان نہ ٹوٹ پڑا، مجھ کو سانپ نہ سونگھ گیا، ہیضہ کرا کے میں بے حیا پھر اٹھ بیٹھا۔ لعنت ہے مجھ پر کہ اب مدت العمر گناہ کے پاس پھٹکوں۔ تف ہے میری زندگی پر اگر معصیت پر اقدام کروں۔ یہ عہد اپنے جی میں استوار کر کے، یعنی وہ اپنے آپ کو لعن طعن کر رہے کہ میں اتنے عرصہ غافل رہا اور گناہوں کی زندگی بسر کرتا رہا۔ اپنی عمر تلف شدہ کا خیال آ گیا اور دل میں کہنے لگا کہ میں نے ساری عمر جو اس تباہ حال میں غارت کی، اس کی تلافی کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں، اور بڑی بے انصافی ہے کہ میں اپنے جرم کروں اور سزا نہ پاؤں، گناہ کروں اور اس کا پاداش نہ بھگتوں، یعنی اس کا خمیازہ نہ بھگتوں۔ نسو کو اپنے گناہوں پر اس قدر ندامت تھی کہ وہ مرنے کو اپنی ایک ادنا سی سزا سمجھتا تھا، یعنی سب سے چھوٹی اور ہلکی سزا اس کے نزدیک موت تھی۔ گھر پر اس کے جانور ہونے کی خوشی منا رہا تھا، اس کو افسوس تھا کہ میں مر کیوں نہیں گیا۔ علالت یعنی بیماری کی وجہ سے اٹھنے سے معذور تھا، مگر تکیے پر اوندا سر کیے ہوئے پڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدایا، میں تو اس قابل ہوں کہ دوزخ میں جھونک دیا جاؤں، مگر جو تو نے اپنے فضل سے پھر چند روز کے واسطے مجھ کو دنیا میں رکھ لیا ہے تو ایسی توفیق عطا فرما کہ نیکوکاری، تیری اطاعت اور فرما برداری میں رہوں۔ اس کے بعد نسو جو ہے نا وہ اپنی بیوی بچوں کی طرف حال کرتے کہ ان کا کیا حالات ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ سب کے سب غافل ہیں، اور وہ سخت شرمندہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری فیملی جو ہوتی ہے نا وہ برے کاموں میں ملوث ہوتی ہے۔ برائی وہ والی برائی جو بظاہر تو برائی نظر نہیں آتی، لیکن سب کی سب عادتیں دوزخ میں لے جانے والی آتے ہیں۔ اپنے نفس کے احتساب سے فارغ ہوا تو نسو کو خاندان کا خیال آیا، دیکھا تو بیوی بچے سب ایک رنگ میں ہیں، دنیا میں منہمک، دین سے بے خبر۔ تب یہ دوسرا صدمہ نسو کے دل پر ہوا کہ وہ حسرت، میں تو تباہ ہوا ہی تھا، میں ان تمام بندگان خدا کی بھی پاٹ ماری، یعنی کہ ان کا بھی برا کیا۔ اپنی شامت اعمال کیا کم تھی کہ میں نے ان سب کا وبال سمیٹا۔ مجھ کو خدا نے اس گھر کا مالک اور سردار بنایا تھا، اتنی روحیں مجھ کو سپرد کی تھیں، افسوس میں نے ودیعت ایزدی کو تلف کیا۔ امانت الہی کی نگہداشت میں مجھ سے اس قدر سخت غفلت ہوئی، یہ سب لوگ میرے حکم کے متی اور میری مرضی کے تابع تھے، میں نے اپنا برا نمونہ دکھا کر ان سب کو گمراہ کیا۔ برا نمونہ، بیڈ ایگزامپلس۔ اگر میں قدغم رکھتا تو یہ کیوں بگڑتے؟ یہ بگڑے تو آخر ان سے جو نسل چلے گی وہ بھی بگڑے گی۔ غرض میں دنیا میں بدی کا بیج بو چلا۔ جو لوگ خدا کے اچھے بندے ہوتے ہیں باقیات الصالحات اور یادگار نیک دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں ایسا بدبخت ہوا کہ مجھ سے یادگار ہی تو بدی۔ جب تک میری نسل رہے گی بدی بڑھتی اور پھیلتی چلی جائے گی۔ جب یہ لوگ خدا کے روبرو جواب دہی کے واسطے حاضر ہوں گے تو آخر کہیں گے ہم کو کسی نے راہ نیک بتائی ہی نہیں تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ خیال کر کے نسو پھر ایک مرتبہ پکار کر رویا، اور پھر اس نے دوسرا عہد کیا کہ جتنے لوگ میرے خاندان میں ہیں ان کی سب کی اصلاح و وضع کروں گا،
اور اس نے خدا سے دعا کی کہ اے رب العالمین تو اس ارادے میں میری مدد فرما، جو مشکل پیش آئے آسان ہو جائے، میری بات میں اثر دے، میرے عزم میں استحکام پیدا کر۔ نسو کو ایسی ٹھوکر نہیں لگی تھی کہ وہ اس کو بھول جاتا، اس کو اپنی اصلاح دشوار نہ تھی، یعنی کہ اب وہ اصلاح کی طرف چل پڑا تھا، مگر اصلاح خاندان ایک بہت مشکل کام تھا، اور وہ بخوبی واقف تھا کہ دینداری و خدا پرستی میرے خاندان کے لیے بالکل نئے الفاظ ہیں جن سے چھوٹے بڑے کسی کے کان آشنا نہیں۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ گھر بھر ایک طرف ہوگا اور میں اکیلا ایک طرف، نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے گا، اور میں ایک سورما کیوں کر معیشت کے پہاڑ کو توڑ ڈالوں گا، یعنی کہ میں کس طرح اس مشکل کو پار کروں گا، یعنی سب لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گا۔ پس وہ غور کرنے لگا کہ کسی کو اپنا مددگار بنائے، کسی کو صلاح کار بنائے۔ آخر یہی دل میں آیا کہ صلاح کے لیے بی بی، یعنی کہ اس کی بیوی سے بہتر کوئی اور شخصیت نہیں ہے۔ نسو نے اپنی بیوی کو پڑھا لکھا بھی لیا تھا۔ جب نسو کا نیا بیاہ ہوا، انہی دنوں تعلیم نسواں کا چرچا ہوا تھا، نئی کتابیں اور جو عورتوں کے واسطے جاری ہوئی تھیں۔ نسو نے سب کو بہت شوق سے دیکھا تھا، اس کا دل اس بات کو مان گیا تھا کہ عورتوں کو لکھانے پڑھانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دین و دنیا دونوں مضمر ہیں۔ چنانچہ اس نے بعض کتابوں میں سے بعض مقامات دلچسپ بی بی کو پڑھ کر سنائے، بھلائی کی باتیں بھی اس کو پڑھائیں۔ بی بی نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ عورتوں کے لیے پڑھنا بہت مفید ہے۔ بال بچوں کا کچھ بکھیڑا نہ تھا، میاں سے پڑھنا شروع کیا تو 4-5 مہینے میں اردو پڑھنے لکھنے لگی۔ تب اس سے اب تک تھوڑا بہت مشغلہ چلا ہی جاتا تھا، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اردو اس کی بیوی کو لکھنی پڑھنی آتی تھی اور وہ کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی تھی۔ نسو کو اس وقت بی بی کا پڑھا ہونا بہت ہی غنیمت معلوم ہوا، اور سمجھا کہ بی بی یوں ہی خدا کے فضل سے اس میں بامسمہ فہمیدہ ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے نیک عورت ہے۔ اس کا سمجھا لینا تو چندہ دشوار نہیں، یعنی کہ اس میں بھلائی کا ایلیمنٹ موجود ہے اور وہ جلدی سدھر جائے گی۔ رہے بچے جن کی چھوٹی عمر ہے وہ بھی اصلاح پذیر ہیں۔ دقت تو بڑی عمر والوں کے لیے ہے۔ ایک بیٹا ایک بیٹی بیاہے جا چکے تھے، سمجھا کہ دونوں اپنے اپنے گھر کے ہیں، کسی پر میرا اختیار باقی نہیں، اور ہو بھی تو جوان بیٹا جوان بیٹی مار نہیں سکتا، میں انہیں گھرک بھی نہیں سکتا، نیرا سمجھانا، اور وہ بھی اس عمر میں بڈھے طوطوں کو پڑھانے کے برابر ہے۔ یہ مثال ہے، آخر وہ کہیں گے نہیں کہ برے ہیں اور دین تم ہی نے ہم کو ایسا اٹھایا، یعنی کہنے کا مطلب ہے بے دین اگر ہیں ہم تو تم نے ہی ہمیں ایسا بنایا ہے۔ اور یہ تو واقعی جو نہیں بھی والدین ایسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بچے یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ جب ہماری عادتیں خصلتیں طبیعت ہو گئیں تو اب ہم کو ان کا ترک کرنا، یعنی کہنے کا مطلب ہے اب تم لوگوں نے ہمیں عادتیں ڈال دی ہیں آرام کرنے کی، اچھا کھانے پینے کی، پہننے کی، عیاشیاں کرنے کی، تو اب ہم اسے کس طرح سے ترک کر سکتے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کس طرح اس کو ہمت نہیں پڑی تھی، یعنی اپنے بڑے بیٹی اور بڑے بیٹے کو سمجھانے کی، جو کہ شادی شدہ بھی تھے۔ مگر پھر نسو نے ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ اپنے مقدور بھر تو کوشش کروں گا، یا تو راہ راست پر آ جائیں گے یا جیتے جی چھوڑ دوں گا، یعنی پھر میں ان بچوں کو چھوڑ دوں گا ان کے حال پہ، لیکن یہ ہے کہ میں اپنا فرض ضرور ادا کروں گا، میں ان کو سمجھاؤں گا ضرور۔ بیوی: کیا غضب کرتے ہو، ہاتھ پاؤں میں ذرا دم تو آنے دو، نہانے کی ایسی کون سی سات ماری جاتی ہے، یعنی کہ کون سا وقت نکلا جاتا ہے، کیوں نہانا چاہتے ہو تم؟ وہ کہتا ہے میرے لیے غسل کے لیے نا تیاری کرو، تو وہ کہتی ہے کیوں غسل بیماری کی حالت میں کرنا چاہتے ہو؟ میاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ علالت میں طرح طرح کی بے احتیاطی ہوئی، یعنی کہ ظاہر ہے بیمار آدمی تو پاک نہیں ہوتا، اس کے اوپر 100 طرح کی چیزیں گر جاتی ہیں، یا اس کے ساتھ 100 مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ جی قبول نہیں کرتا کہ اس حالت سے نیت باندھ لوں، یعنی کہ ابھی میں چاہتا ہوں کہ میں غسل کر کے ہی نماز پڑھوں۔ کیا اچھے ہونے کے نفل مانے تھے؟ بیوی نے جو نماز کی سن کر ایسا تعجب ظاہر کیا کہ نسو پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ جی میں کہنے لگا کہ اللہ اللہ، مجھ میں اور نماز میں اتنی دوری کہ گھر والے کو تعجب ہو، یعنی اس نے کبھی نماز اس طرح پڑھی ہی نہیں تھی اتنے اہتمام سے، تو وہ اب شرمندہ ہو رہا ہے کہ اس کی بیوی کو شک آ رہے ہیں کہ یہ کیوں نماز کا کہہ رہے، اور ایک سرداہ کھینچ کر بیوی سے کہا کہ میں نفلیں پڑھنے والا ہوتا تو بھلے ہی دن نہ ہوتے، یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ اچھا ہوتا اگر میں نفل پڑھنے والا ہوتا، لیکن میں تو وہ بھی نہیں ہوں۔ بیوی: منت نہیں نیاز نہیں تو پھر کیا جلدی ہے، نماز کہیں بھاگی نہیں جاتی، اچھی طرح تندرست ہو لو، بتیری نمازیں پڑھ لینا۔ اب نسو وہ نسو نہیں رہا تھا کہ بیوی کو ایسی بے وقتی کے ساتھ نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتا اور اسے ناگوار نہ ہوتا۔ غصہ تو آیا، مگر جی میں سمجھا کہ بیوی کا کچھ قصور نہیں، جس کا شوہر بے دین ہو اس عورت کے خیالات ایسے ہی ہونے چاہیے، تمام تر میری خطا ہے۔
ایک میری بے دینی نے میرے پورے گھر کو تباہ کر دیا۔ بی بی سے اس وقت بحث کرنا مناسب نہیں۔ غرض بی بی نے منع کرتے کرتے رہ گئی، مگر نسو نے غسل کر کے کپڑے بدل کے نماز پڑھی۔ آج نسو کی یہ پہلی نماز تھی کہ اس کو داخل عبادت کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس طرح ہاتھ باندھے نماز مؤدب کھڑا پڑھ رہا تھا جیسے کسی بادشاہ عالی جا کے روبرو کوئی خونی کھڑا ہوتا ہے یا مجرم کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کھڑا تھا، آنکھیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں، یعنی کہ وہ اوپر نظر نہیں اٹھا پا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور عاجزی جو تھی نا اس کی ایسی تھی کہ دیکھنے والے کو بھی رحم آ جائے۔ ہفتے عشرے تک حلالت کا کسل رہا، یعنی ہفتہ 10 دن تو وہ بیماری کے ہی اس میں رہا۔ پھر تو خدا کے فضل سے نسو بدستور تندرست و توانا ہو گیا، مگر بیماری کے بعد اس کی عادتیں بہت بدل گئی تھیں۔ ہر وقت تو وہ کچھ سوچ میں رہتا تھا، بے ضرورت بکنا، بدتمیزی کے ساتھ ہنسنا، یعنی بے تکی باتوں میں شریک ہونا اس نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ تواضع، وسعت اخلاق، انکسار، یہ صفتیں بھی اس میں آ گئی تھیں۔ بیماری سے پہلے اس کی بد مزاجی اس درجے کی تھی کہ گھر والے اس کو ہوا سمجھتے تھے، یعنی کہنے کا مطلب ہے ڈرتے تھے اس سے۔ دروازے کے اندر اس نے قدم رکھا اور کیا چھوٹے بڑے سب سہم گئے۔ اگر بھولے سے کوئی چیز بے موقع پڑی رہ گئی تو اس نے دیکھ پائی، سب پر ایک آفت ٹوٹ پڑی، یعنی چیختا چلاتا رہتا تھا گھر میں داخل ہو کے۔ وہ کھانے میں اٹکل ہی تو ہے، ذرا نمک تیز ہو گیا یا پھر کوئی کسر رہ گئی تو وہ آگے سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتا تھا، بہت بگڑتا تھا گھر والوں پر۔ بات بات بچوں کو جھڑکنا، بات بات میں گھرکی۔ اب نسو کے سر پر ڈھول بجاؤ کہ کچھ خبر نہیں، بلکہ فہمیدہ بچوں کو شوخی کرتے دیکھ کر خفا ہوتی اور کہتی کیسے ناہموار بچے ہیں، باپ کا یہ حال ہے اور انہی کے کان میں جا کر شور مچاتے ہیں۔ شروع میں نسو کے اندر یہ انداز دیکھ کر گھر والوں کو بڑا کھٹکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بیماری سے اٹھنے میں کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے، ایسا مزاج ہو گیا، اس بلا کا غصہ چڑھا ہے کہ کسی سے بولتا ہی نہیں، یعنی وہ اس بات کو بھی اس کا غصہ سمجھ رہے تھے۔ دیکھیے یہ قہر کس پر ٹوٹ پڑا، کس کی شامت آتی ہے۔ مگر نسو نے ایسا جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نسو کی بدلتی حالت کو دیکھ کر گھر والے تشویش میں مبتلا تھے۔ شروع میں تو وہ بیماری کی وجہ سے خاموش رہے، لیکن ان کو ڈر تھا کہ جو ہی یہ ٹھیک ہوا تو یہ پھر اسی طرح چیخنے چلانے اور بدتمیزی کرنے لگے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے آگے کیا ہوا یہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، نسو کے گھر والے اس کے ساتھ کیسے بدتمیزی کرتے ہیں اور کس طرح ان کو سدھارتا ہے۔ خاص طور پہ اسے اپنی بڑی بیٹی اور بڑے بیٹے کی اصلاح کے لیے بہت دقت پیش آئی۔ تو یہاں پر میری آج کی قسط کا اختتام ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔